بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امن کوئی جنرل نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے کیا جنتی انسان بھی آخری لمحے میں محروم ہو سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے لیکن اگر آخری وقت میں غلط راستہ اختیار کرے تو انجام بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں اچھے خاتمے کی دعا کی جاتی ہے۔ ایک شخص جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، پھر آخر میں اس کا عمل بدل جاتا ہے اور انجام بدل جاتا ہے۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں انسان کے خلاف بولیں گی؟ جواب ہے ہاں، جو نیکیاں اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں گی وہ فائدہ نہیں دیں گی، وہ نیکیاں ثواب کے بجائے وبال بن جائیں گی۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال رد کر دیے جائیں گے جنہوں نے نیکی دکھاوے کے لیے کی تھی۔ سوال ہے کہ کچھ باتیں وزن ہی نہیں رکھتی؟ جواب ہے جی ہاں، جن باتوں میں اخلاص نہ ہو وہ قیامت کے دن بے وزن ہوں گی۔ صرف وہی عمل کام آئے گا جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور انہیں بکھری ہوئی دھول بنا دیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ سوال ہے کیا ریاکاری نیکی کو صفر کر دیتی ہے؟ جواب ہے بالکل، ریاکاری نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں جو دکھاوے کے لیے ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو عمل میرے سوا کسی اور کے لیے کیا جائے میں اسے قبول نہیں کرتا۔ سوال ہے کیا زبان کے گناہ عبادت کھا جاتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، غیبت، جھوٹ اور الزام جیسے گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ زبان کا گناہ انسان کو خالی کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن بعض لوگوں کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ سوال ہے کہ اللہ کسی نیک انسان سے بھی ناراض ہو سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر نیک انسان غرور کرے یا گناہوں کو معمولی سمجھے تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ نیکی کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 23۔ سوال ہے کہ گناہ گار جنت کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اگر گناہ گار سچی توبہ کر لے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ توبہ انسان کا مقام بدل دیتی ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ نیکی کر کے بھی خسارے میں ہوں گے؟ جواب ہے جی ہاں، جو لوگ نیکیاں دنیا کے فائدے کے لیے کریں گے وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے، ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں جن کی دنیا کی محنت ضائع ہو گئی۔ سورۃ القحف آیت نمبر 103 سے 104۔ سوال ہے کہ آخرت میں پچھتاوا فائدہ دے گا؟ جواب ہے نہیں، آخرت میں پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ وہاں عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اس دن ظالم پچھتاوے میں اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27۔ سوال ہے کہ کچھ گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جواب ہے ہاں، اگر شرک پر انسان مر جائے اور توبہ نہ کرے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ باقی گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ سوال ہے کہ عبادت عادت بن جائے تو ثواب کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اگر عبادت صرف عادت بن جائے اور نیت نہ رہے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نیت کے بغیر عمل اللہ کے ہاں مکمل قبول نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ سوال ہے کہ شیطان نیکی کے راستے سے بھی گراتا ہے؟ جواب ہے ہاں، شیطان نیکی میں غرور ڈال کر انسان کو گرا دیتا ہے۔ وہ نیکی کے ذریعے بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 6۔ سوال ہے کہ آخری عمل ہی سب کچھ طے کرتا ہے؟ جواب ہے ہاں، انسان کی کامیابی یا ناکامی اس کے آخری عمل پر ہوتی ہے، اسی لیے اچھے خاتمے کی دعا ضروری ہے۔ اعمال کا اعتبار ان کے انجام پر ہے۔ سوال ہے کہ بعض لوگ بغیر حساب جنت جائیں گے؟ جواب ہے ہاں، کچھ خوش نصیب لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن راز خود ظاہر ہوں گے؟ جواب ہے ہاں، اس دن انسان کا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا، ہر بات سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس دن دلوں کے سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الطارق آیت نمبر 9۔
سوال ہے کہ قبر انسان سے سوال بھی کرے گی؟ جواب ہے ہاں، قبر میں انسان سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال ہوں گے۔ یہ سوال ہر انسان کے لیے ہوں گے۔ مرنے کے بعد بندے سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا نیک ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز چھوڑنا انسان کے ایمان اور اعمال میں نقصان پیدا کرتا ہے۔ نماز دین کی بنیاد ہے۔ نماز ضائع کرنے والے گمراہ ہوئے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 59۔ سوال ہے کہ کسی کا حق مار کر عبادت قبول ہوگی؟ جواب ہے نہیں، حقوق العباد ادا کیے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ لوگوں کے حقوق رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن آدمی کی نیکیاں دوسری میں بانٹ دی جائیں گی۔ سوال ہے کہ کچھ نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں؟ جواب ہے ہاں، اگر نیکی غلط نیت یا دکھاوے کے لیے ہو تو وہ گناہ بن سکتی ہے۔ عمل کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ جو عمل اللہ کے سوا کسی کے لیے ہو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہے کیا اللہ چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ کر سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اللہ چاہے تو چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ کر سکتا ہے، اس لیے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ کوئی ظلم یا چھوٹا گناہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ سورۃ زمر آیت نمبر 70۔ سوال ہے کہ انسان خود اپنی تباہی چنتا ہے؟ جواب ہے ہاں، بعض لوگ دنیاوی خواہشات کی وجہ سے اپنی تباہی چن لیتے ہیں۔ غفلت انسان کا دشمن ہے۔ انسان کی زندگی میں وہی نقصان ہے جو وہ خود پیدا کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ سوال ہے کہ دنیا کی محبت ایمان کم کر دیتی ہے؟ جواب ہے ہاں، دنیا کی محبت دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اسی لیے دنیا کی محبت میں اعتدال ضروری ہے۔ اللہ کو محبت رکھنے والوں کی محبت دنیا کی محبت سے نہیں ہو سکتی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ سوال ہے کہ ہر خوف ایمان کی نشانی ہے؟ جواب ہے نہیں، ہر خوف ایمان کی نشانی نہیں، بلکہ خوف کی قسم پر منحصر ہے۔ خوف مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے اور اچھے اعمال پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے کہ آخرت کا خوف زندگی بدل دیتا ہے؟ جواب ہے ہاں، جو شخص آخرت کے خوف سے ڈرتا ہے وہ اپنی زندگی درست کر لیتا ہے۔ یہ خوف نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن دوست کام آئیں گے؟ جواب ہے نہیں، قیامت کے دن انسان کے اعمال اور اعمال کے ساتھ آئیں گا، دوست نہیں۔ صرف اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال اس کے ساتھ آئیں گے، دوست نہیں۔ سوال ہے کہ نیکی کا غرور سب برباد کر دیتا ہے؟ جواب ہے ہاں، نیکی پر غرور انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ عاجزی پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 18۔ سوال ہے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے یا عمل؟ جواب ہے اللہ سب سے پہلے نیت دیکھتا ہے، پھر عمل کا وزن ہوتا ہے۔ صرف صحیح نیت کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سوال ہے کہ جنت صرف عبادت سے ملتی ہے؟ جواب ہے نہیں، جنت عبادت اور اچھے اخلاق دونوں سے حاصل ہوتی ہے۔ عمل، اخلاق اور نیت سب کا امتزاج ضروری ہے۔ سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہے۔ سوال ہے کہ توبہ میں تاخیر خطرناک ہے؟ جواب ہے ہاں، توبہ کو مؤخر کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج جو گناہ ہیں اسی وقت اللہ کے حضور توبہ کرنا بہتر ہے، اور جو لوگ بد اعمال ہیں وہ جب تک نہیں توبہ کرتے اللہ ان کے لیے عذاب تیار رکھتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ سوال ہے کہ ہر آنسو اللہ کو پسند آتا ہے؟ جواب ہے نہیں، صرف سچی ندامت اور خوف سے بہائے جانے والے آنسو اللہ کو پسند ہیں۔ مناجات اور خلوص کے ساتھ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سچے دل سے بہائے گئے آنسو میرے ہاں قبول ہوئے۔ سوال ہے کہ دعا رد ہو کر بھی فائدہ دیتی ہے؟ جواب ہے ہاں، دعا رد ہو جانے پر بھی یہ انسان کے لیے امتحان اور نیکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کبھی برا نہیں کرتا، ہر رد میں حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دعا کسی صورت میں ضائع نہیں جاتی بلکہ اللہ اس کے بدلے بہتر چیز کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ خود اپنا انجام خراب کرتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، اپنی غلطیوں اور گناہوں سے انسان اپنے انجام کو برباد کر لیتا ہے۔ انسان کے اعمال اس کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔
انسان کی اپنی حرکتیں اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 13۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔